بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر مدینہ کے شمال میں خیبر نامی ایک بہت خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پھلوں پھولوں سے لدے باغات، لہلہاتے کھیت کھلیان، شفاف پانی کے چشمے اس کا حسن دوبالا کرتے تھے۔ وہاں یہودیوں کی کئی بڑی آبادیاں تھیں، جن میں خیبر، بدق اور وادی القرا زیادہ مشہور تھے، لیکن یہودیوں کی فوجی قوت کا مرکز اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ خیبر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد بنو نذیر، بنو قریظہ سمیت مدینہ کے گرد و نواح کے بہت سے یہودی وہاں آباد ہو گئے تھے۔ وہ مشرکین مکہ کے ہمدرد اور اہم علیف تھے، نیز مدینہ کے منافقین سے بھی ان کے گہرے ملاسم تھے۔ غزوہ خندق انہی کی سازشوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ جنگ کے دوران بنو قریظہ کو خیبر کے ان یہودیوں ہی نے غداری اور بغاوت پر آمادہ کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں قریش سے معاہدہ کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک بار پھر خیبر کے یہودیوں کی سازشوں کی خبریں ملی، لہٰذا آپ نے خیبر روانگی کا اعلان فرمایا۔ اہل خیبر حسب معمول اپنے اوزار، کدال اور ٹوکریاں لیے کھیت کھلیانوں کی جانب رواں تھے کہ اچانک سامنے سے مسلم سپاہ کا لشکر آتے دیکھا تو بدحواس ہو گئے اور چیخ و پکار کرتے اپنے قلعوں کی جانب بھاگے۔ خیبر کی آبادی دو حصوں میں تقسیم ہے، پہلے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے میں 3۔ ان 8 مضبوط قلعوں کے علاوہ مزید قلعے بھی تھے، لیکن لڑائی صرف پہلے حصے ہی میں ہوئی۔ ویورز، ان 8 قلعوں میں سے دفاعی نقطہ نظر سے سب سے اہم اور بڑا قلعہ نہم تھا۔ یہ مرحب نامی ایک نامور یہودی سردار کا قلعہ تھا، جو طاقت کے اعتبار سے 1000 جنگجوؤں کے برابر تھا۔ مسلمانوں نے کئی دنوں سے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور یہودی انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ ویورز، ایک شام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، وہ اشوب چشم میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں لہاب دہن لگایا، جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں علم دیا تو انہوں نے عرض کیا، کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں؟ ارشاد ہوا، انہیں نرمی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرے۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تاہم یہودی اسلام یا صلح پر راضی نہ تھے۔ مرحب قلعے سے رنج پڑتا ہوا نکلا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رنج پڑا۔ مرحب بڑے تمطراق کے ساتھ بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھا، لیکن حضرت علی نے اس زور سے تلوار ماری کہ وہ اس کا سر کاٹتی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب کے مارے جانے کے بعد یہودیوں نے عام حملہ کر دیا۔ قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ اسی میں سے
صفیہ بنت حیی بن اخطب اور دوسرے یہودی گرفتار ہوئے۔ آپ نے صفیہ سے ان کی مرضی اور رضامندی سے نکاح فرما لیا۔ صاحب دوسرا بڑا قلعہ تھا، اسے حضرت حباب بن منظر انصاری کے دستے نے 3 دن کے اندر فتح کیا۔ ناہم، کموس اور صاحب کے فتح کے بعد یہودی زبیر نامی قلعے میں جمع ہو گئے۔ یہ پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا، لیکن صحابہ نے ایک زبردست جنگ کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ یہودی وہاں سے بھاگ کر قلعہ حز ابی میں گھسے اور جب وہ بھی فتح ہو گیا تو قلعہ نزار میں جا گھسے، لیکن وہ بھی فتح ہو گیا۔ مفسرین نے اس غزوے میں مارے جانے والے یہودیوں کی تعداد 93 لکھی ہے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جبکہ 15 سے 19 صحابہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ فتح خیبر کے بعد ایک یہودی عورت زینب بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنی ہوئی بکری ہدیے کے طور پر لائی۔ آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، لیکن فوراً ہی تھوک دیا اور فرمایا اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر آپ نے خاتون سے دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ تاہم اسی دوران ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ عنہ بن البراء نے بھی گوشت کی ایک بوٹی کھا لی تھی، جس سے اس کے جسم میں زہر سرات کر گیا اور وہ انتقال کر گیا، لہٰذا عورت کو ان کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن کے اسماء گرامی حضرت سیدنا ربیعہ بن اقسم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ثقف بن عمر بن سنید رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا رفاع بن مسعود، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو امیہ، حضرت سیدنا محمود بن مسلمہ، حضرت سیدنا ابو ضیاء بن نعمان، حضرت سیدنا حارث بن حاتب، حضرت سیدنا عدی بن مرہ، حضرت سیدنا اوس بن حبیب، حضرت سیدنا حنیف بن وحلہ، حضرت سیدنا مسعود بن سعد، حضرت سیدنا فضیل بن نعمان، حضرت سیدنا عامر بن عقوف، حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ، حضرت سیدنا یسار رضوان اللہ علیہ اجمعین۔